بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین نے آزمائش کے طور پر اسے اس بنگلے میں تنہا چھوڑ دیا۔ اسے تنہا گھومنے پھرنے کی آزادی دے دی۔ باڈی گارڈز کو حکم دیا کہ وہ اس کی لا علمی میں اس کے محافظ بن کر رہا کریں۔ اس کے والدین اس سے دور شہر کے دوسرے علاقے میں رہائش پذیر تھے اور یہ دیکھ کر مطمئن اور خوش تھے کہ ان کی بیٹی تنہا رہ کر بڑے اعتماد سے زندگی گزار رہی ہے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ باقی اس کی امزاد پیدا ہو گئی ہے، وہ شیریں کی حفاظت اور رہنمائی کر رہی ہے۔ میں خوابیدہ شیریں کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ پہلے میں نے اس کے والدین کی طرف توجہ نہیں دی تھی، اب سوچا کہ ان کے متعلق بھی تھوڑی بہت معلومات حاصل کی جائے۔ میں نے شیریں کے ذہن میں سے اس کے باپ کا نام، پتہ اور فون نمبر معلوم کیا، پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ اس کے باپ کا نام آغا تابش علی تھا۔ تہران کے بڑے بڑے تاجروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ وہ اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ فون کی مسلسل گھنٹی نے اسے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے نیند بھری آنکھوں سے ٹیلی فون کو دیکھا، پھر ریسیور اٹھا کر اسے کان سے لگا کر بولا، کون ہو؟ خدا کے بندے، رات کو تو آرام سے سونے دو۔ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے آپ کی نیند خراب کی، میں سمجھ رہا تھا آپ رات کو جاگنے والوں کی نسل سے ہیں۔ ہاں، اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ میں ریسیور رکھ کر اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ریسیور کان سے لگائے ہیلو ہیلو کہہ رہا تھا، پھر اسے کریڈل پر رکھ کر بولا، مجھے رات کو جاگنے والوں کی نسل سے کہہ رہا تھا، کیا میں الو ہوں؟ میں اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ اس قدر دولت مند تاجر تھا کہ بیرونی ممالک کے بینکوں میں بھی اس کی دولت جمع رہتی تھی اور وہ غیر ملکی کرنسی میں اپنے حکومت کو بھی قرضے دیا کرتا تھا۔ وہاں کے حکام اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ حکومت کے مالیاتی امور کے سلسلے میں جتنے اجلاس ہوتے تھے، ان میں آغا تابش علی شریک ہوتا تھا۔ اس کے خیالات سے پتہ چلا کہ وہ بزنس کے علاوہ سیاست میں بھی دلچسپی لیتا ہے۔ جب شیریں جوان نہیں ہوئی تھی اور حمزاد والی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی، تب ایک امریکی ایجنٹ نے آغا تابش علی سے ملاقات کی تھی۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں یورپ کے مختلف ملکوں میں جایا کرتا تھا۔ اس امریکی ایجنٹ سے پیرس میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ایک محب وطن ایرانی تھا۔ کسی امریکی سے ملنا تو کیا، فون پر اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پایا کہ امریکیوں سے نفرت کرنے کے باوجود اس سے ملاقات کرنے پر راضی کیسے ہو گیا تھا۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے لاؤنج میں ایک قادہ اور صحت مند امریکی شخص سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی سی داڑھی تھی، آنکھیں بڑی بڑی اور نظریں ایسی گہری تھیں کہ سیدھی دل میں اترتی تھیں۔ آغا تابش علی نے اس سے نظریں ملائیں تو پھر نظریں ہٹا نہ سکا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے چپک کر رہ گیا۔ وہ ایسی پراثر شخصیت کا مالک تھا کہ آغا تابش علی اس وقت اپنی شخصیت کو بھول گیا۔ وہ اپنی بھاری بھرکم آواز میں بولا، مسٹر آغا، تم مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے؟ ہاں، مجھے امریکیوں کی صورت سے نفرت ہے۔ میں نے فون پر کہا تھا میں امریکہ رہتا ہوں لیکن امریکی نہیں ہوں، ایک آدرش ہندوستانی ہوں۔ کیا مجھ سے مل کر خوشی نہیں ہو رہی ہے؟ آغا سحرزدہ سا ہو گیا تھا۔ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے تم سے مل کر خوشی ہو رہی ہے۔ وہ مسافہ کرتے ہوئے بھاری بھرکم آواز میں بولا، تم آئندہ بھی خوش ہوتے رہو گے۔ سوامی تلک رام بھاٹیا سے ملنے کے بعد کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ مجھ سے ملنے والا اور میری باتیں ماننے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے اور مخالفت کرنے والا نرک میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ آغا نے پوچھا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں تمہارا بھلا کروں اور تم میرا بھلا کرتے رہو۔ یہ بھلائی کس نوعیت کی ہوگی؟ تمہاری ایک بہت ہی خوبصورت سی اکلوتی بیٹی ہے، وہ بہت نادان ہے، دماغی طور پر کمزور ہے، دنیا داری کو سمجھتی نہیں ہے۔ جب تم ایران اور دوسرے ملکوں کے بینکوں میں لاکھوں کروڑوں ڈالر چھوڑ کر مرو گے تو اس نادان بیٹی کو تمہارے اپنے پرائے لوٹ لیں گے، اسے اچھی طرح نوچ کھسوٹ کر فٹ پاتھ کی کارن بنا دیں گے۔ ہاں، میں اپنی عزیز از جان بیٹی کے لیے بہت فکر مند رہتا ہوں۔ میرے اپنے ہی لالچی رشتہ دار میرے بعد اسے تباہ کر دیں گے۔ میں تمہاری یہ فکر دور کر سکتا ہوں، تمہاری بیٹی کو تحفظ فراہم کر سکتا ہوں، ایسا مستقل تحفظ کہ اسے ساری عمر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، کیا یہ ممکن
मुमकिन है। स्वामी तिलक राम भाटिया के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं होती। मैं पलक झपकते ही इसे इस कदर ज़हीन बना दूंगा कि इसकी जहानत को देखकर सब हैरान रह जाएंगे। इस ज़हीन लड़की को फिर कोई धोखा देने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। ताज्जुब है तुम मेरी बेटी को ज़हीन कैसे बनाओगे? जहानत तो खुदावंद करीम का एक बहुत बड़ा अतिया है, कोई बंदा किसी को ज़हीन बना सकता ये नामुमकिन है। मैं कह चुका हूँ कि नामुमकिन को मुमकिन बना दिया करता हूँ। तुम यहाँ से ईरान वापस जाओगे तो अपनी नादान बेटी की जहानत देकर मुझे देवता तस्लीम कर लोगे। अभी तो यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारी बात अगर सच हो जाएगी तो मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मैं कितना दौलतमंद हूँ। मैं तुम्हारी बेटी को तमाम उम्र के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करूंगा। तुम तमाम उम्र मेरे लिए काम करोगे। मेरी बेटी तमाम उम्र महफूज और खुशहाल रहेगी। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। कुछ मालूम तो हो मुझे क्या करना है? बहुत मामूली सा काम है। हुकूमत ईरान के जो खुफिया मालियाती अमूर हैं, तुम इनके बारे में मुझे बताते रहोगे और मैं जैसा कहूँगा तुम इस पर अमल करते हुए ईरान को माली तौर पर कमजोर करते रहोगे। अभी तुम कह रहे थे कि अमरीकी नहीं हो, एक आदर्श हिंदुस्तानी हो। क्या यही तुम्हारे आदर्श हैं? मैं अमेरिका में रहता हूँ। अमेरिका से वफादारी जुर्म नहीं है, लेकिन मुझ जैसों को अपने वतन से गद्दारी पर माइल करना जुर्म है। मैं तुम्हें गद्दारी पर माइल नहीं कर रहा हूँ। ईरान तुम्हारा मुल्क है। तुम हमारी मदद से अपनी पसंद की एक नई हुकूमत कायम कर सकते हो। मौजूदा हुक्मरान कट्टर मजहबी हैं, इन्हें इक़्तिदार से हटाना गद्दारी नहीं है। ये साइंसी दौर है और वो अपने मजहबी कवानीन में लचक पैदा नहीं करते हैं। तुम हमारे तावन से इन्हें कमजोर बनाओगे और एक नई हुकूमत कायम करोगे तो अपनी ईरानी कौम पर बहुत बड़ा एहसान करोगे। तुम गद्दारे वतन नहीं, सही मानों में मुहब्बे वतन कहलाओगे। मुझे अपने मौजूदा हुक्मरानों से मोहब्बत है। वो दीन के मामलत में सच्चे और खरे हैं। प्लीज इन्हें इक़्तिदार से हटाने की बात ना करो। स्वामी जी के तेवर बदल गए। इसने कहा तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ। क्या तुम अपनी आंखों से अपनी इकलौती बेटी की तबाही देख सकोगे? प्लीज ऐसा ना कहो। वो हर रोज एक नई मुसीबत में मुब्तला होकर तड़प तड़प कर कभी मरती रहेगी, कभी जीती रहेगी। खुदा के वास्ते हमारे दरमियान इस मासूम को ना लाओ। बेहतर है ईरान वापस जाओ और अपनी बेटी के मर मर कर जीने का तमाशा देखो। शीरीं इसकी एक ही बेटी थी, इसकी जान थी। इसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता था, अपनी सारी दौलत और सारी दुनिया लुटा सकता था, लेकिन इसे दम तोड़ते या किसी अजाब में मुब्तला होते नहीं देख सकता था। वो मिन्नतें करने लगा इसके मुल्क ईरान के खिलाफ कोई सौदा न किया जाए, लेकिन स्वामी तिलक राम भाटिया ने कहा हमारे दरमियान इसी बुनियाद पर सौदा होगा। तुम्हारे लिए बेटी अहम है, हमारे लिए हुकूमत ईरान में तब्दीलियां लाना बहुत अहम है। हाँ या ना में जवाब दो, मैं अपना वक्त जाया नहीं करता। आगा ताबश अली बहुत मजबूत इरादी का मालिक था। वो कभी अपने वतन के खिलाफ कोई काम न करता, लेकिन स्वामी तिलक राम भाटिया टेलीपैथी के जरिए भी इसके मजबूत दिमागी फैसले को कमजोर बनाता जा रहा था। फिर वो अपने इख्तियार में नहीं रहा, मजबूर होकर बोला ठीक है, मैं ईरान जाकर देखूंगा। अगर तुम अपने दावे के मुताबिक मेरी बेटी को हैरत अंगेज तौर पर ज़हीन बना दोगे तो मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक अमल करूंगा। इसे यकीन नहीं था कि जो बच्ची पैदाइशी तौर पर दिमागी कमजोरी का मुजाहरा करती रही है वो अचानक अपनी जहानत का मुजाहरा करने लगेगी। लेकिन जब वो तेहरान पहुंचा तो बेटी को देखकर हैरान रह गया। इसने बड़े सलीके से लिबास पहना हुआ था और बड़े सलीके से एयरपोर्ट से घर तक खुद कार ड्राइव कर रही थी। अपने बाप के उलझे हुए सवालों के जवाब दे रही थी। इसकी माँ हैरानी से आगा ताबश अली को बता रही थी कि वो पिछली रात से अपनी मर्जी के मुताबिक घर की सेटिंग बदलती रही थी। इसने घर की आराइश और ज़ेबाइश में जो तब्दीलियां की थी, इसके नतीजे में घर बिल्कुल नया और शानदार दिखाई दे रहा था। आगा इसे अपने दफ्तर ले गया, फिर बोला क्या तुम अकाउंट सेक्शन के तमाम हिसाबात चेक कर सकती हो? वो अकाउंट सेक्शन में चली गई, वहाँ शाम तक मसरूफ रही। वहाँ इसने दो चार ऐसी गलतियां पॉइंट आउट की कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इसकी तारीफ की और कहा मैं जिंदगी में पहली बार इतनी कम सिन लड़की को हिसाब किताब में इस कदर माहिर देख रहा हूँ। इसने मुझ जैसे माहिर की गलतियों की निशानदही की है। शीरीं की तरह से आजमाइश के बाद इसकी जहानत में किसी किस्म का शुबा नहीं रहा था। आगा इसे एक एक कमरे में लाया, फिर दरवाजे को अंदर से बंद करके बोला बेटी मैं तुम्हारी जहानत पर हैरान हूँ। ऐसे तो करामात हुआ करती हैं, जबकि करामात अल्लाह ताला की मर्जी से
ہوتی ہیں۔ اگر ایسی عجیب و غریب بات سامنے آئے تو اس کے پیچھے شیطانی ارادوں کا شبہ ہوتا ہے۔ آپ شبہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ میں اچانک ذہین کیسے ہو گئی ہوں؟ ہاں بیٹی، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے تم پر جادو کیا گیا ہے۔ نہ یہ کرامت ہے نہ جادو ہے، دراصل میرے اندر میری ہمزاد پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، ہمزاد؟ ہاں، کل شام سے وہ اچانک میرے اندر آ گئی ہے، اب میرے ساتھ رہتی ہے۔ میں کوئی غلطی کرنے لگتی ہوں تو وہ سمجھاتی ہے، نادانی کرتی ہوں تو دانائی سکھاتی ہے۔ ہم بزرگوں سے ہمزاد کے بارے میں بہت کچھ سنتے آئے ہیں، لیکن ہمارے ہمزاد نے کسی معاملے میں کبھی رہنمائی نہیں کی، اس لیے کہ آپ دانش مند ہیں، آپ کو رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ دانش مند نہیں ہوتے، پھر ان نادانوں کے ہمزاد ان کی رہنمائی کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو مقدر کی بات ہے۔ آپ کی طرح دوسرے کئی تاجر ہیں، لیکن وہ آپ کی طرح عروج پر نہیں ہیں۔ کسی کو عروج ملتا ہے، کسی کو زوال۔ پہلے میرے مقدر میں زوال تھا، اب عروج ہے۔ ماشاءاللہ، واقعی ذہانت سے بھرپور باتیں کر رہی ہو، لیکن ایک شبہ سا ہوتا ہے۔ کیسا شبہ بابا جانی؟ تم کہتی ہو ہمزاد تمہارے اندر آ کر تمہیں سمجھاتی اور سکھاتی ہے۔ اس طرح تو ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی دماغ میں آ کر بولتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کراتے ہیں۔ ٹھہریے بابا جانی، میری ہمزاد مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہی، پھر بولی، بابا جانی، ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنی مرضی سے کسی کے دماغ میں آتے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اپنے دماغ میں بلانا چاہیں گے تو نہیں بلا سکیں گے، کیونکہ بلانے کے لیے اس علم کا جاننا ضروری ہے۔ وہ باپ کی طرف جھک کر بولی، آپ جانتے ہیں میں ٹیلی پیتھی نہیں جانتی، لیکن میں جب چاہوں گی اپنی ہمزاد کو بلا لوں گی، وہ میرے پاس چلی آئے گی۔ قائل ہو کر بولا، پھر تو وہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والی ہستی نہیں ہے، مجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ تمہاری ہمزاد ہے۔ آپ تسلیم نہیں کریں گے تب بھی وہ میری ہمزاد رہے گی۔ اسی شام ایک ایرانی شخص نے آغا تابش علی سے ملاقات کی اور کہا، میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، آپ یہ خط پڑھ لیں، پھر اجنبی نہیں رہوں گا۔ اس نے ایک لفافہ بڑھایا۔ آغا نے اس لفافے میں سے خط نکال کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، مسٹر آغا، تم ہر لحاظ سے اپنا اطمینان کر چکے ہو اور ہر پہلو سے تمہاری بیٹی ذہین ثابت ہو رہی ہے۔ شاید تم یقین نہ کرو، تمہاری بیٹی پیدائشی طور پر ذہین تھی۔ تمہارے کسی دشمن نے کالے عمل کے ذریعے شیریں کے پیدا ہوتے ہی اس کی ہمزاد کو سلا دیا تھا۔ اس طرح شیریں اپنی ہمزاد کے بغیر ادھوری رہ گئی تھی، ہم نے اپنے عمل سے اسے مکمل کر دیا ہے۔ آغا نے خط پڑھنے کے دوران میں اپنے دل میں کہا، میں نہیں جانتا تم نے کس قسم کا عمل کیا ہے، لیکن ہم پر اور ہماری بیٹی پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کیا وہ ہمزاد آئندہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کرے گی؟ خط میں لکھا تھا، بے شک وہ آخری سانسوں تک اس کے ساتھ رہے گی، کوئی دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ بڑے سے بڑے مسائل کو حل کرے گی۔ تمہارا جب بھی جی چاہے اسے آزما سکتے ہو، تم اسے ہر اعتبار سے ذہین اور حاضر دماغ پاؤ گے۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ حاملے رکا میرا خاص آدمی ہے، میں چاہتا ہوں یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ تم اسے اپنا پرسنل سیکرٹری بنا کر اپنے ساتھ اپنے اہم اجلاس میں لے جا سکتے ہو، کسی کو تم پر شبہ نہیں ہوگا۔ اگر تم اسے اپنا پی اے بنا کر اس کی رہائش کا انتظام کرو گے تو میں سمجھ لوں گا کہ تم بھی اپنے وعدے کے مطابق عمل کر رہے ہو۔ فقط تمہارا خیر خواہ، سوامی تلک رام بھاٹیا۔ آغا تابش علی نے اس خط کو جلا کر راکھ کرتے ہوئے سوامی جی کے خاص آدمی سے کہا، آج سے میں اپنی بیٹی کی خاطر ایک بہت بڑا جرم کرنے جا رہا ہوں، اس کا کوئی تحریری ثبوت نہیں رہنا چاہیے، اسی لیے میں نے اسے جلا دیا ہے۔ آج سے تم میرے پی اے ہو، تم اسی شہر میں میرے ایک چھوٹے سے بنگلے میں رہا کرو گے۔ میں بڑی دیر سے آغا کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس دوران میں سونیا کے ماتحت نے میرے اندر آ کر اطلاع دی تھی کہ سونیا شیریں کے بنگلے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ میں نے سونیا سے کہا تھا، میری جان تھوڑا انتظار کرو، میں شیریں کی ہمزاد کے بارے میں بہت بڑی اہم معلومات حاصل کر رہا ہوں۔ اس طرح سونیا انتظار کرتی رہی اور میں آغا کے دماغ میں مصروف رہا۔ پھر میں نے آغا تابش علی، شیریں اور اس کی ہمزاد اور سوامی تلک رام بھاٹیا کی پوری رویداد سونیا کو سنائی۔ وہ سننے کے بعد بولی، یہ تو بڑا لمبا چکر چل گیا ہے، ہمارا یہ خیال درست نکلا کہ وہ
وہ کوئی ہمزاد نہیں، فراڈ ہے، اور فراڈ بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ وہ سوامی تلک رام بھاٹیا بہت سنگین اور گہرا ہے۔ شیریں کے بیان کے مطابق ہمزاد کو آواز دیتے ہی وہ چشمے ددن میں اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ہمزاد ٹیلی پیتھی جاننے کے علاوہ کالے جادو سے بھی کام لیا کرتی ہے۔ سونیا نے کہا وہ معصوم اور نادان شیریں شیطانی چکروں میں پڑ گئی ہے، میں بھی اسی چکر میں آ گیا ہوں، مجھے اب اس بنگلے سے نکلنا چاہیے، تم باہر آؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ میں سونیا کے دماغ سے واپس آ گیا۔ اس کمرے اور بنگلے کو چھوڑنے سے پہلے میں نے شیریں کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ میں اس کے دماغ سے واپس آ گیا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف آیا، اس کے ہینڈل کو پکڑ کر کھولنا چاہا، وہ باہر سے بند تھا۔ میں نے دروازے کو 2-4 جھٹکے دیے لیکن وہ نہ کھلا۔ کھڑکیوں کے پٹ بند تھے، میں نے انہیں کھولنا چاہا تو وہ بھی نہ کھل سکے۔ کھڑکیوں کے پٹ اندر سے بند ہوتے ہیں، باہر سے نہیں۔ باہر سے انہیں بند نہیں کیا جاتا ہے اور نہ ہی باہر سے چٹکنیاں لگی ہوتی ہیں، اس کے باوجود ان کھڑکیوں کے پٹ نہیں کھل رہے تھے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، سونیا گڑبڑ شروع ہو چکی ہے، میں جس کمرے میں ہوں اسے میرا پنجرا بنا دیا گیا ہے، دروازہ اور کھڑکیاں باہر سے بند ہیں۔ میں نے ایک گلدان اٹھا کر ایک کھڑکی کے شیشے کو توڑنا چاہا لیکن وہ نہ ٹوٹ سکے۔ شیشے بڑے نازک ہوتے ہیں لیکن میرے بار بار ضربے لگانے کے باوجود وہ فولاد کی طرح ناقابل شکست رہے۔ یقین آ گیا کہ یہ شیطانی چکر ہے، میرے لیے باہر کا نظارہ ممنوع ہو چکا تھا۔ میں نے سونیا سے کہا، شیشے فولاد بن گئے ہیں، کسی کھڑکی کا کوئی شیشہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، تم اندر چلی آؤ۔ بنگلے کے اندر اور باہر سیکیورٹی گارڈز تھے لیکن حکومت ایران کی طرف سے سونیا کے پاس ایک ایسا اجازت نامہ تھا جس کے ذریعے وہ کسی بھی جگہ کسی روک ٹوک کے بغیر جا سکتی تھی۔ سیکیورٹی افسر نے وہ اجازت نامہ دیکھ کر اسے سلوٹ کیا، پھر ایسے بنگلے کے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے اندر آ کر ایک کمرے کو کھول کر دیکھا، ایک کمرے میں شیریں سو رہی تھی، دوسرے تمام کمرے خالی تھے، کسی کا دروازہ باہر سے بند نہیں تھا۔ اس نے آواز دی، فرحاد تم کہاں ہو؟ میں یہاں ہوں، تمہاری آواز سن رہا ہوں، میرے کمرے کا دروازہ کھولو۔ تمام کمروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایک بھی دروازہ بند نہیں ہے۔ پھر ایسا کون سا کمرہ ہے جہاں تم ہو اور میں پہنچ نہیں پا رہی ہوں؟ شاید کالے عمل سے نظر بندی کی گئی ہے، اسی لیے تمہیں میرا کمرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ بولی، کالے عمل کا توڑ روحانی قوتوں سے ہی ہو سکتا ہے، تم فوراً آمنہ سے رابطہ کرو۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے آمنہ کو مخاطب کیا، اسے اپنے حالات بتائے، پھر چند سیکنڈ کے بعد ہی میں نے اپنے بند کمرے میں ایک نورانی سراپا دیکھا۔ وہ کوئی ٹھوس جسم نہیں تھا، کسی کی صورت شکل بھی نہیں تھی۔ آمنہ نے میرے دماغ میں کہا، میں آ گئی ہوں۔ فہمی حسین بھی تھی اور ذہین بھی۔ پہلی بار علی نے کراچی سے لاہور آتے وقت اسے ٹرین میں دیکھا تھا، پھر اس کے خیالات پڑے تھے۔ جب پتا چلا کہ وہ غیر معمولی ذہانت کی حامل ہے تو اس نے ان باپ بیٹی کو بابا صاحب کے ادارے میں بھیج دیا تھا۔ وہاں میں نے اور سونیا وغیرہ نے اسے ٹریننگ حاصل کرتے دیکھا تھا، وہ ہمیں بہت اچھی لگی۔ جب علی نے ہم سب کے دماغوں میں پہنچ کر بتایا کہ وہ فہمی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم نے اسے دل سے مبارکباد دی۔ آمنہ تو ابتدا ہی سے فہمی کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ اس نے فہمی اور علی سے کہا، دوسرے دن قاضی صاحب کو بلا کر تم دونوں کا نکاح پڑھایا جائے گا، پھر تم اپنی سونیا، ماما، پاپا اور دوسرے تمام بزرگوں سے ملنے جاؤ گے اور جناب تبریزی کی بھی دعائیں لوگے۔ آمنہ فہمی کو اپنی کوٹھی میں لے آئی تھی تاکہ وہاں سے نکاح پڑھوا کر اسے علی کے حوالے کرے، پھر وہ دونوں اپنی کوٹھی میں چلے جائیں۔ علی نے خیال خوانی کے ذریعے فہمی سے کہا، آج تک ہم ساتھ رہتے آئے تھے، آج ماما تمہیں لے گئی ہیں، مجھے پہلی بار معلوم ہو رہا ہے کہ جدائی کیا ہوتی ہے، کیا تم کچھ محسوس کر رہی ہو؟ ہاں محسوس کر رہی ہوں، اور جدائی اس لیے برداشت کر رہی ہوں کہ یہ عارضی ہے، کل تک کی بات ہے، پھر ہمیشہ کا ساتھ ہے۔ میرے لیے تو یہ رات گزارنا مشکل ہے، پتہ نہیں صبح کیسے ہوگی، کل کا تمام دن کیسے گزرے گا، پھر کل کی رات کتنی صدیوں کے بعد آئے گی۔ مسکرا کر بولی، ہم ایک طویل عرصے تک ساتھ رہے لیکن تم نے ایسی پیار بھری باتیں نہیں کی، میں دل میں سمجھتی تھی کہ تم مجھے بہت چاہتے ہو اور بہت کچھ کہنا بھی چاہتے ہو مگر کہہ نہیں پاتے ہو۔ آج کیسے کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ کہنے کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا، آج تمہاری جدائی میں ایسا لگ رہا ہے جیسے تم مجھ سے چھین لی گئی ہو۔ میں تڑپ کر بے اختیار بول رہا ہوں، تم بولتے رہو، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اسی وقت فہمی نے اپنے اندر پارس کی آواز سنی، کیا خاک اچھا لگ رہا ہے؟ جب تم بابا صاحب کے ادارے میں تھیں تب سے تمہاری ذہانت
ذہانت کی تعریفیں سن رہا ہوں۔ یہ تمہارے جیسی ذہین لڑکی کو دنیا میں گھوم کر اپنے لیے اچھا جیون ساتھی تلاش کرنا چاہیے۔ کیا تمہیں اتنی بڑی دنیا میں ایک علی تیمور ہی پسند آیا ہے جسے مووی کے مکالمے بھی بولنے نہیں آتے؟ فہمی نے پریشان ہو کر کہا، علی تم سن رہے ہو؟ پتہ نہیں میرے اندر کون ایسی بکواس کر رہا ہے۔ علی نے کہا، شیطان کو خبر مل چکی ہے کہ تم اس کی بھابھی بننے والی ہو، اب یہ تمہیں پریشان کرتا رہے گا۔ فہمی، یہ پارس بول رہا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، پارس تم ایک عرصے سے مجھے جانتے ہو، لیکن آج پہلی بار اس لیے آئے ہو کہ میں تمہاری بھابھی بننے والی ہوں۔ تم تو بڑے خود غرض ہو۔ میں تمہیں مصیبت سے بچانے آیا ہوں اور تم مجھے خود غرض کہہ رہی ہو۔ جانتی ہو یہ شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کرنے والی ہو؟ کیا تمہارے بھائی سے شادی کر کے غلطی کروں گی؟ اور نہیں تو کیا؟ اب سے پہلے بھی اس کی زندگی میں 2 لڑکیاں آئی ہیں لیکن وہ اسے چھوڑ کر چلی گئیں۔ جو رومانس نہ کرنا جانتا ہو، تنہائی میں ہاتھ نہ پکڑتا ہو، بستر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہو، کہیں اسے لڑکیاں چھوڑ کر بھاگ نہیں جائیں گی؟ فہمی نے کہا، علی تم خاموشی سے سن رہے ہو، یہ تمہارا بھائی ہے یا دشمن؟ پارس نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس لیے دشمن نہیں ہوں۔ کل تم دلہن بن کر سہاگ کی سیج پر جاؤ گی، میں باہر ایک گاڑی تیار رکھوں گا کیونکہ تم بھی دلہا کے گھر سے بھاگ کر باہر آؤ گی تو گاڑی کی ضرورت پڑے گی۔ فہمی نے کہا، پارس میں نے تمہاری بڑی تعریفیں سنی تھیں، خاص طور پر لڑکیوں کے معاملے میں تم فرشتہ ہو۔ کسی بھی لڑکی کو مصیبت میں دیکھتے ہی تم اس کی مدد کے لیے یوں چلے آتے ہو جیسے میرے پاس پہنچ گئے ہو۔ آج تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔